السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل کی تشریح جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں حدیث پاک میں بیان کی گئی قیامت کی 2 نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں دوسری نشانی یہ تھی کہ سیاہ فام کالے کلوٹے اونٹوں کے چرواہے محلوں میں فخر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیر و ذلیل پست اقوام کے لوگ جن کو کبھی پھوس کی چھپر بھی میسر نہیں تھی، وہ اونچی اونچی کوٹھیوں اور شاندار بنگلوں میں فخر کریں گے۔ یہ منظر آپ عرب میں بھی دیکھیں گے کہ کالے کالے عربی بدوی دیہاتی جو اونٹوں کے چرواہے تھے آج اپنی اپنی کوٹھیوں میں کس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ متکبرانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی چرواہے بلکہ ان سے بھی کئی بدتر لوگ آج اپنے اپنے بنگلوں میں فرعون بنے بیٹھے ہیں، اور صورت ایسی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ابھی کوئلوں کی بوری ڈامر کے پیپے میں سے نکلے ہوں۔ حکومت کی کرسیوں پر براجمان ہونے والے ان نااہلوں کو دیکھ کر مجھے اکثر یہ حدیث یاد آ جاتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے گی، یعنی جب امانت میں خیانت کی جانے لگے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے دریافت کیا کہ امانت سے کیا مراد ہے اور اس کی بربادی کیسے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، یعنی جب حکومت اور عہدے نااہلوں کے سپرد ہونے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی یہ بھی قیامت کی نشانی کہ بڑے بڑے عہدوں پر نااہل جو اس عہدے کے لائق ہی نہیں، جو اس پوسٹ کے لائق ہی نہیں، ایسے لوگوں کو وہ پوسٹ دے دی جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کے عہدوں پر کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اور اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، پھر بھی حاکم بن بیٹھے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب قیامت کے علم کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والے اس حدیث سے بڑے تنتنے کے ساتھ دلیل لاتے ہیں کہ دیکھ لو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر حضور نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرما کر صاف طور سے یہ بتا دیا کہ 5 چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے، یہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے کہ مجھے ان فاضلوں کے، ان عالموں کے، عالم کہلانے والوں کے اس استدلال کو سن کر انتہائی تعجب ہوتا ہے۔ یہ جو دلیل ان لوگوں نے اس حدیث پاک سے نکالنے کی کوشش کی ہے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ستم ہے یہ کہ جس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کا علم ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث کو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم قیامت کی نفی پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یعنی اسی حدیث کو معاذ اللہ اس اعتبار سے یہ لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہوتا تو وہ بتا نہیں دیتے۔ حضور نے یہ نہیں بتایا، بلکہ حضور نے کیا کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو ابھی آگے اس کی وضاحت کریں گے کہ اس کا مطلب، اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتانا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں، تو اس مفہوم اور اس معنی اور اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے۔ حضور کا جملہ کیا، پہلے اس پہ غور کریں گے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں صرف زیادتی کی نفی ہو رہی ہے۔ تو غور کریں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہوتا تو حضور دوسرے الفاظ میں بھی تو کہہ سکتے تھے
جیسے یوں کہہ دیتے کہ لا اعلمها، میں اس کو نہیں جانتا، یا کہتے کہ لست بعالمها، میں اس کا جاننے والا نہیں ہوں، یا یہ کہہ دیتے کہ مالی بذالک من علم، کہ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں، یا یہ کہتے کہ لیس علمها عندی، کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، یا ان کے ہم معنی کوئی اور دوسرا جملہ حضور ارشاد فرما دیتے، لیکن حضور نے ایسا کوئی بھی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملے میں سے کوئی بھی جملہ یا اس قسم کا کوئی اور جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ سائل کے جواب میں یہ فرمایا بل مسئول عنہا باعلم من السائل، یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس عبارت کا کھلا ہوا اور صاف صاف یہی مطلب ہوا کہ اے جبرائیل، میں قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب تم جتنا جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ تو اس سے قیامت کے علم کی نفی نہیں ہو رہی ہے، قیامت کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں، یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، بس زیادتی کی نفی ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل جتنا جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو عالم تو خیر عالم ہے، کسی عربی خواہ طالب علم سے بھی اگر اس جملے کا ترجمہ کرائیں گے، ابھی جو پڑھتا ہو مدرسے کے اندر اور شروعات میں ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا ہو، اس میں تفسیر وغیرہ کی بحث اس نے پڑھی، تو وہ خود اس کا یہ ترجمہ کر دے گا، یقیناً وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا کہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے کیا۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے اور ایمان سے کہیے کہ حضور کے ارشاد میں جبرائیل سے زیادہ قیامت کو نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ قیامت کے بارے میں مجھ کو اور جبرائیل دونوں کو علم ہے، اور میرا علم اس معاملے میں جبرائیل سے زیادہ نہیں، یہی تو مطلب ہوا۔ یا یہ مطلب ہوا کہ میں اور جبرائیل قیامت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اب آپ انصاف کیجئے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل دونوں کو قیامت کے بارے میں علم ہے، یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اور جبرائیل دونوں کو قیامت کا علم نہیں؟ واللہ اگر آپ میں ذرا بھی انصاف کا مادہ ہوگا تو آپ یہی کہیں گے کہ واقعی اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہی ہے کہ حضور اور جبرائیل دونوں کو قیامت کا علم ہے، دونوں قیامت کے بارے میں جانتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ حضور کے قول مل مسئول عنہا بعالم من السائل میں عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے، یا کسی چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس میں تفضیل لایا جاتا ہے عربی میں۔ یہاں پر وہ لفظ ہے عالم، یہاں پر کون سا لفظ ہے؟ عالم۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، تو زید کا بکر سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے عالم کا لفظ لایا جائے گا کہ زید اعلم من بکر، کہ زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے۔ دو چیزوں کا جب مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس میں تفصیل لایا جاتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے، یا انسانوں میں ایک شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے، اسی لیے اس اسم کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے۔ تفضیل کا مطلب ہی ہوتا ہے فضیلت دینا، تو یہاں پر بھی اس میں تفضیل آیا، وہ کیا ہے؟ اعلم مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو یہ بات ہوئی۔ اس میں تفضیل کی نفی سے بالکل ہی فعل کی نفی لازم نہیں، یعنی اس میں تفضیل کی اگر نفی کی جائے، جیسے ابھی ہم نے جو یہ زید والا جو جملہ ابھی ہم نے بنایا کہ زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، تو یہ تو مثبت جملہ ہے، اس میں ایک چیز ثابت کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر نفی کی جا رہی ہو اور اس کو یوں نفی والا جملہ بنا دیا جائے، منفی جملہ، کہ زید بکر سے زیادہ جاننے والا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ زیادہ نہیں جانتا، ہاں جانتا ہے، یعنی مطلقاً جاننے کی نفی نہیں ہوتی ہے، جانتا ہے لیکن زیادہ نہیں جانتا ہے۔ دونوں عالم ہے، زید بھی عالم ہے، بکر بھی عالم ہے، لیکن بکر بڑا عالم ہے، اس لیے کیا کہا گیا کہ زید بکر سے زیادہ نہیں جانتا ہے، لیکن جانتا تو وہ بھی ہے، تو مطلقاً جاننے کی نفی نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو یہی بات یہاں پر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زید عمرو سے زیادہ حسین نہیں ہے، تو اس سے کب یہ لازم آتا ہے کہ زید میں بالکل حسن ہے ہی نہیں؟ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ زید بکر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل ہی خوبصورت نہیں ہے، وہ خوبصورت ہے، بکر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بالکل ہی حسن والا نہ ہونا یہ اور بات ہے، اور زیادہ حسن والا نہ ہونا یہ اور بات ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بہرکیف اس حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بالکل ہی علم نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے حضور اور حضرت جبرائیل دونوں کے لیے قیامت کا علم ہونا ثابت ہوتا ہے۔
چنانچہ علامہ شیخ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَخْرُجْ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا حتی اطلعہ اللہ علی جمیع المغیبات ومن جملتها الساعة لیکن امر بکتم ذلك، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام غیوب کے علوم پر مطلع فرما دیا، یعنی ساری غیب کی باتیں بتا دی، ساری چھپی ہوئی چیزوں کا علم عطا فرما دیا، اور انہی میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ قیامت کب آئے گی اس علم کو آپ امت سے چھپا کر رکھیں، امت کو بیان نہ کریں۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی، لیکن کب آئے گی یہ ایگزیکٹلی حضور نے نہیں بتایا، کیونکہ اگر یہ چیز کسی کو پتا چل جائے کہ قیامت کب آئے گی تو وہ پہلے ہی سے تیار بیٹھا ہوگا اس کے لیے، جبکہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ قیامت تو اچانک آئے گی، لوگوں کو اس کے بارے میں احساس بھی نہیں ہوگا، لوگوں کی اس کے تعلق سے کوئی تیاری نہیں ہوگی اور قیامت اچانک آ جائے گی، اس لیے اس علم کو چھپا کر رکھا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اور نشانیاں حضور بتا رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں جب حضور بتا رہے ہیں تو جو نشانیوں کو جانتا ہے وہ اصل چیز کو نہیں جانتا ہوگا۔ حضور قیامت کی نشانیوں کو جانتے تو کیا قیامت کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ کب آئے گی؟ وہ جانتے ہیں، لیکن اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرما کر یہ فرما دیا کہ ان پانچوں باتوں کا بجز خدا کے کسی کو علم نہیں، یعنی یہ پانچوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ ان پانچوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اگر اپنی عقل و فہم سے ان پانچوں چیزوں کو جاننا چاہے تو ہرگز نہیں جان سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ان چیزوں کا علم عطا فرمائے وہی جان سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے بغیر کوئی اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے دماغ اور ذہن سے ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ وہی کہتے ہیں کہ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بتا دے تو یقیناً وہ جان لے گا۔ تو اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ خدا ہی جانتا ہے اور خدا کسی کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں عطا فرمائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، یہ ہے بس کہ ان پانچوں چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ان کا علم عطا فرما دے گا۔ اس آیت کے آخر میں ایک جملہ ہے، ایک جز ہے، ان اللہ علیم الخبیر۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے، علیم الخبیر کا مطلب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے اور خبر دینے والا ہے۔ غور کریں گے آپ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم دینے والا ہے اور علم والا ہے اور خبر دینے والا ہے، یعنی ان پانچوں چیزوں کا جاننے والا ہے اور ان پانچوں چیزوں کو جس کو چاہے بتانے والا ہے، ان کی خبر جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، ان کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانچوں چیزوں کو جانتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ان پانچوں چیزوں کی خبر بھی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف علیم علم والا ہی نہیں بلکہ خبیر بھی ہے، یعنی خبر دینے والا بھی ہے۔ یہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف میری ناقص عقل کا تکہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے علم تفسیر و حدیث کے ماہرین فن کی بھی یہی تحقیق ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مشکات شریف کی شرح اشیعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ نمبر 44 میں اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ان غیب کی چیزوں کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے عقل کے اندازے سے کوئی نہیں جان سکتا، مگر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی یا الہام بتا دے وہ جان لیتا ہے۔ وحی کے ذریعے بتا دے یا الہام کے ذریعے بتا دے تو اس کو تو اس کا علم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت علامہ شیخ ملا احمد جیون جو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے استاذ ہیں، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ اگرچہ ان پانچوں باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اور اپنے ولیوں میں سے جس کو چاہے اس کا علم عطا فرما دے، کیونکہ لفظ خبیر مخبر یعنی خبر دینے کے معنی میں، خبر دینے والے کے معنی میں
اور خبر دینے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے تعلق سے اپنے محبوب بندوں کو خبر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام الغرض، اس حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اے جبرائیل میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھ کو بھی قیامت کی خبر ہے اور تم کو بھی ہے، لیکن مجمع عام میں اس راز کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عام مجمع کے اندر سوال پوچھ لیا تھا، کیونکہ علم قیامت میرے ان علوم میں سے ہے جن کا عوام سے چھپانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر فرض فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا، اس لیے ہم چھپا رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور کو علم تھا ہی نہیں۔ بہرکیف حضرت جبرائیل کے سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حاضرین کو صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ قیامت کا علم ذاتی طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اور ایک مومن کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قیامت پر ایمان رکھے، لیکن قیامت کے آنے کا وقت معلوم کرنا یہ مومن کے لیے نہ تو ضروری ہے اور نہ کسی مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا علم بغیر خدا کے بتائے کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، قیامت آئے گی، قیامت کا آنا یقینی ہے، یہ بات اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن کب آئے گی یہ جاننا کوئی ضروری نہیں، یہ جاننا کوئی ضروری نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن حضور کو بتانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہونے والے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے، اس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں اور بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ ان میں سے چند مسائل یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ پہلا مسئلہ کہ فرشتے انسانی شکل و صورت میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت جبرائیل بارگاہ نبوت میں ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے انسان کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، کسی شخص سے بات کے بارے میں سوال کرنا یہ سائل کی لا علمی کی دلیل نہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا، جیسے کہ استاذ بھی تو اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا، کہ چلو اس کا جواب دو، اس کا جواب، یہ سوال کیا، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، تو اس کا کیا مطلب استاذ کو نہیں معلوم؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ٹیچر کو اس کا جواب نہیں معلوم۔ تو بسا اوقات امتحان لینے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، آزمائش کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، اور کبھی سوال پوچھنے میں اور بھی دوسری حکمتیں ہوتی، اور بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں، اور بھی اس کی وجوہات ہوتی، سوال پوچھنے کے اور بھی ذریعے مقاصد ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں کا سوال کیا، حالانکہ حضرت جبرائیل ان باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، حضرت جبرائیل کو معلوم تھا، مگر جاننے کے باوجود حضور سے سوال کیا تاکہ لوگ زبان رسالت سے اس کا جواب سن کر دین کا علم حاصل کریں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لوگوں کو پتہ چل جائے اور پھر وہ اس پر عمل کریں۔ علماء دیوبند کا بار بار یہ کہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا علم ہوتا تو کیوں لوگوں سے دریافت کرتے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے کہ سوال کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سوال صرف اسی بات کا کیا جائے جو معلوم نہ ہو۔ آخر امتحان لینے والے بھی تو طالب علموں سے سوال کرتے ہیں، تو کون عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ممتحن یعنی امتحان لینے والے صاحب کو یہ باتیں معلوم ہوتی تو وہ طلباء سے کیوں پوچھتے؟ اس کو بے وقوف کہا جائے گا۔ امتحان لینے والے پر اگر کوئی اعتراض کر دے کہ امتحان لینے والا کیوں پوچھتا ہے، کیا اس کو نہیں معلوم کیوں سوال پوچھتا ہے؟ وہ تو آزمانے کے لیے پوچھ رہا ہے، وہاں مقصد کچھ اور ہے۔ تیسری بات کہ اگر کسی سوال کا جواب ایسا ہو جو سامعین کی عقل و فہم سے بالا ہو، یعنی ان کی سمجھ سے اوپر ہو، یا اس جواب کو عوام سے چھپانے میں کوئی مصلحت ہو، کوئی راز ہو، کوئی حکمت ہو، تو عالموں پر یہ ضروری نہیں کہ مجمع عام میں اس کا جواب دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو عوام کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، عوام کا اس سے کوئی فائدہ متعلق ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ اگر عوام کے سامنے اس کو بیان کر دیا جائے تو عوام غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے، یا عوام اس کو سمجھ نہیں پائیں گے جس انداز میں ان کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے ابھی ہم یہاں پہ عربی گرامر بتانا شروع کر دیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو اب اس کا کوئی مقصد ہوگا؟ یہ جو گردان میں نے پڑھ کر سنا دی، اس کو آپ کو بھی کچھ سمجھ میں، اگر آپ پڑھیں گے عربی گرامر تو آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال پوچھا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کب آنے والی، کیونکہ اس میں لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جان کر کیا کر لیں۔ تو کیا بتایا؟ جس کی جو سمجھ سکتے تھے اور جس کے وہ متحمل تھے، جس کو وہ برداشت کر سکتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ کسی طرح کی تکلیف میں نہیں آتے، اس بات کو بیان کر دیا گیا، یعنی قیامت کی نشانیوں کو بیان کر دیا گیا۔ اور بالکل کب آئے گی، کون سے سال میں آئے گی، کون سے سن میں آئے گی، کون سے دن آئے گی، کون سی تاریخ میں، یہ حضور نے نہیں بتایا، کیونکہ اس سے لوگوں کا کوئی فائدہ متعلق نہیں۔ دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، مگر چونکہ حضور پر من جانب اللہ یہ فرض تھا کہ قیامت کا علم کسی پر ظاہر نہ فرمائیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو واضح طور پر اس سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ عوام اس علم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، یعنی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو شربت، دوا والا شربت جو ہاتھی کے لیے تیار کیا گیا ہو، وہ ایک چونٹی کو کس طرح اور کیوں کر پلایا جا سکتا ہے؟ کہ ہاتھی والا شربت چونٹی کو پلایا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کے لیے مفید نہیں بلکہ اور نقصان ہوگا۔ ہاتھی کے آپ دیکھیں اس کی کیفیات الگ ہوتی ہے اور اس کی جسم و جسامت کے اعتبار سے اس کی دوائیں بھی الگ ہیں، اور چونٹی کے معاملات الگ ہیں۔ چونٹی اور ہاتھی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ہاتھی جن چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، چونٹی ہرگز ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا علم جو ایگزیکٹلی جو علم ہے وہ نہیں بتایا۔ یہ فارسی میں ایک جملہ ہے کہ ہر سخن نقطہ وہ ہر نقطہ مقام دارت، کہ ہر بات میں کوئی نقطہ ہوتا ہے، کوئی پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن ہر پوائنٹ کا ایک مقام بھی ہوتا ہے، ہر نقطے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ ہر بات نہیں بیان کی جاتی، بہت سی جگہ ایسی ہوتی کہ جہاں بہت سی باتیں چھپائی بھی جاتی ہیں۔ یہاں پر اس حدیث پاک کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے درخت ایمان کی شاخیں۔ یہ حدیث ہے ایمان کی درخت کی شاخیں، جس طرح درخت کی شاخیں ہوتی ہیں ویسے ایک تشبیہ کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ آپ مان کر چلیں کہ ایمان بھی ایک درخت ہے، تو اس کی شاخیں پھر کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو آئندہ حدیث میں بیان کریں گے، اور اس کی تشریح میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں پر، آپ کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔